کیا کہتے ہیں صفی اللہ، بولو جناب نوح نبی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ. ٹھیک ہے، چلو نا باری باری تمام نبیوں کے پاس چلتے ہیں، سارے نبیوں سے پوچھتے ہیں. پہلے اپنے ڈیڈی سے پوچھتے ہیں، پہلے حضرت آدم سے پوچھتے ہیں کہ یا نبی اللہ تم بتاؤ تم صفی اللہ کیسے بنے. پھر جناب نوح سے پوچھتے ہیں یا نبی اللہ تم بتاؤ تم نبی اللہ کیسے بنے. پھر حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں یا خلیل اللہ تم بتاؤ تم خلیل اللہ کیسے بنے. پھر حضرت اسماعیل سے پوچھتے ہیں یا ذبیح اللہ تم بتاؤ تم ذبیح اللہ کیسے بنے. پھر جناب موسیٰ سے پوچھتے ہیں یا کلیم اللہ تم بتاؤ تم کلیم اللہ کیسے بنے. پھر جناب عیسیٰ سے پوچھتے ہیں یا روح اللہ تم بتاؤ تم روح اللہ کیسے بنے. پھر اپنے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں تمہاری رسالت کس کی وجہ سے بچی. بھائی سمجھو تمہاری رسالت کس کی وجہ سے پوچھی. جب ہم نے باری باری تمام نبیوں سے پوچھا نا، آدم سے پوچھا، نوح سے پوچھا، حضرت ابراہیم سے پوچھا، موسیٰ سے پوچھا، عیسیٰ سے پوچھا، تمام نبیوں نے یکبا ہو کے ایک جواب دیا. آدم کی آواز ہے آدم صفی اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا، نوح نبی اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا، ارے موسیٰ کلیم اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا، عیسیٰ روح اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا. اے اپنے اللہ سے ہی پوچھ لو، تمہارا خدا یہ کہہ رہا ہے قرآن میں محمد کی رسالت نہ بچتی اگر رسول غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا. نبیوں کا ناصر، کعبے کا گواہ، صحرا کا شوہر، اسلام کے بابا، اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو، ذرا زور سے بولو. سمجھ آئیے، اللہ کہہ رہا ہے میری رسالت نہ بچتی اگر رسول غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان ہے. یہ میں کہ تم نے تیرا اللہ کہتا ہے. اللہ پارہ نمبر 6 کا سنتا نمائدہ سن قرآن آواز خلقہ کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے حبیب پہنچا دے جو تجھ پر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے. وان لم تفعل اگر تو نے ایسا نہ کیا یہ حکم نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ پھر تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی کیا ہی پھر بولو رسالت کا کوئی کام کیا ہی جی بولو پھر کام کیا ہی. رکھ اس کے سر پہ پوچھ لو کام کیا تھا. یہ پورے قرآن میں واحد یہ کہتا ہے واحد ہے جس میں اللہ نے اپنے رسول کو چیلنج کیا ہے. چیلنج اگر آج نہ تم نے بچایا پھر تم نے رسالت پہنچائی نہیں، کام نہیں، رسالت ہی نہیں پہنچائی، رسالت ہی نہیں پہنچائی، پھر تم نے رسالت پہنچائی نہیں. اور پوچھنا وہ کام کیا تھا نہیں تو پھر میں تو بتاؤں گا کیونکہ میں تم سے آیا ہوں. یہ وہ آیت ہے جب اللہ کے رسول آخری حج کے خطبے کے بعد مکہ اور مدینے کے درمیان سینٹر ہے جسے خم غدیر کہتے ہیں. اس کا معنی ہے پانی کی چھپڑی. ان کو سمجھ آئی؟ وہاں جب نبی پہنچے اللہ نے اس آیت کو نازل کیا. اس آیت کو اے رسول پہنچا دے جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا. اگر تم نے نہ کیا پہنچایا پھر رسالت کا کوئی کام کیا نہیں. آیت کا نازل ہونا تھا. رسول نے جناب بلال سے کہا اے میرے بلال تم حیا علی خیر العمل کی آواز لگاؤ. جڑی زیادتی تساں کیتی ہے میں وہ بھی دس دینی جنہ جو نکل کے آیا وہ تو کی کرتے رہے نا. ہوں جی تساں زیادتی کی نا بڑی دلیل دے رہا ہوں اور میری دلیل پوری دنیا میں کئی مائی کلال مولوی پوری دنیا میں غلط ثابت کریں گے مانگا انعام بھی لوں گا اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا. ہم سمجھائیں گے میں نے پوری دنیا کا نام لیے فیصلہ آباد والے مولوی میری تک نہیں ہے. ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں رسول نے فرمایا اے میرے بلال تم حی علی خیر العمل کی آواز لگاؤ. اس کا معنی ہے آؤ اچھے عمل کی طرف، آؤ اچھے
ہوں جی زیادتی تساں کی نا وہ بھی دسا لگا دسا ہوں برا نہیں مننا خیر صحیح والی نہیں منیا اتوں نہیں منیا ہوں میں دساں گا حی علی خیر العمل آؤ اچھے عمل کی طرف یہ بلاوا ہے یہ آواز ہے آؤ اچھے عمل کی طرف اب تو نے زیادتی کیا کہ جس کی توجہ دل چاہے کھول کے پڑھ لینا تحفۃ الامام چاہے دل کھول کے پڑھ لینا اگر اس میں یہ الفاظ لکھے نہ ہو تو میں مجرم یہ جو بلاوا ہے نا حی علی خیر العمل آؤ اچھے عمل کی طرف اس بلاوے کو تو جزوی اذان کہتا ہے اور عمل کو اذان سے باہر نکالتا ہے اور جو عمل ہے اس اذان سے باہر نکالتا ہے اس کو ہم مستحب سمجھ کے پڑھتے ہیں اس کو مستحب سمجھ کے پڑھتے ہیں